بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف۔ حضرت عروہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا، اے اسامہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی ہے۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ نے، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی شان مناسب ثنا بیان کی، پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اور اس نے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی بھی کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر نکلے۔ جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو اکثر مسلمان بکھر گئے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ میدان جنگ میں جمے رہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک آدمی ایک مسلمان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے سے اس مشرک کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی ذرا کٹ گئی اور کندھے کی رگ بھی کٹ گئی۔ وہ زخمی تو ہو گیا لیکن وہ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے اس زور سے بینچا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا۔ آخر اس پر موت کے اثرات طاری ہونے لگے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہ مر گیا۔ میں حضرت عمر سے ملا، میں نے ان سے کہا، لوگوں کو کیا ہوا کہ ان مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ انہوں نے کہا، اللہ کا حکم ایسا ہی تھا۔ بعد میں کفار کو مکمل شکست ہوئی اور مسلمان جیت گئے۔ پھر مسلمان میدان جنگ سے واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی ہے تو اس مقتول کا سامان اسے ہی ملے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ جب کسی نے جواب نہ دیا تو میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ بتایا تو ایک آدمی نے کہا، یہ سچ کہتے ہیں، اس مقتول کافر کا سامان میرے پاس ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ان کو کسی طرح مجھ سے راضی فرما دیں کہ اس مقتول کا سامان میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی بات ٹھیک ہے تو یہ سامان ان کو ہی ملنا چاہیے۔ تمہیں دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے والے اللہ کے شیر کو ملنے والا سامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، ابو بکر ٹھیک کہتے ہیں، تم ان کو وہ سامان دے دو۔ چنانچہ اس نے مجھے وہ سامان دے دیا جس سے میں نے بنو سلمہ کے علاقے میں ایک باغ خریدا۔ یہ وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں جمع کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت سلمہ کہتے ہیں، ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لینی چاہیے اور یوں کہا، اے محمد، میرے اس آدمی کے ذمے 4 درہم ہیں اور یہ ان کے درہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق ادا کر دو۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حدرد بازار
उतार के उनके सर पर पगड़ी थी और एक चादर बांध रखी थी। उन्होंने सर से पगड़ी उतार कर उसे लुंगी बना लिया और चादर खोलकर उस यहूदी से कहा, तुम मुझसे ये चादर खरीद लो। चनाचे वो चादर उस यहूदी के हाथ 4 दिरहम में बेच दी। इतने में एक बुढ़िया का वहां से गुजर हुआ। उसने ये हाल देखकर कहा, ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने इसे सारा किस्सा सुनाया तो उस बुढ़िया ने अपने ऊपर से चादर उतारकर उन पर डाल दी और कहा, ये चादर ले लो। हजरत अबू सईद फरमाते हैं, एक अराबी का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर्जा था। वो आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्ज का तकाजा करने लगा और उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी सख्ती की, यहाँ तक कि ये कह दिया कि जब तक आप मेरा कर्जा अदा नहीं करेंगे मैं आपको तंग करता रहूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसे झिड़का और कहा, तेरा नाश हो, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? उसने कहा, मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हक वाले का साथ क्यों ना दिया? और फिर आपने हजरत हौला बिनते कैस के पास पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारे पास खजूरें हों तो हमें उधार दे दो, जब हमारे पास आएंगी तो हम तुम्हारा कर्जा अदा कर देंगे। उन्होंने कहा, जरूर या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कर्ज लेकर इस अराबी का कर्ज अदा कर दिया और जितना इसका कर्जा था उससे ज्यादा इसे दिया। इस अराबी ने कहा, आपने कर्जा पूरा अदा कर दिया, अल्लाह आपको पूरा बदला दे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक का साथ देने वाले लोगों में सबसे बेहतरीन लोग हैं और वो उम्मत पकीज़ा नहीं हो सकती जिसमें कमजोर आदमी बगैर किसी तकलीफ और परेशानी के अपना हक वसूल ना कर सके। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।